السلام علیکم سامعین، پروگرام اڑیک کے نال تھاروں میزبان طارق محمود حاضر خدمت ہے۔ سامعین اکرام، بھارتی فسطائی حکومت نے اپنا زیر تسلط جموں کشمیر میں آزادی کی مقدس اور ہمگیر تحریک نہ دبان واسطے اپنا ترکش کا سارا تیر آزمایا۔ قتل و غارت گری، جعلی جڑب، دوران حراست لاپتگی، مکانہ کی مسماری اور ازداں کی پامالی جیسا وار کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ تحریک آزادی نہ ختم نہیں کر سکیا۔ اور بھارت کی یہ کوشش ہے کہ آزادی پسند کشمیریوں کی صفحہ میں پیڑ کال کے نا اتفاقی پیدا کر کے انہوں کی طاقت اور قوت نہ پارا پارا کی ہو جائے۔ لیکن کشمیری عوام گزشتہ 75 سالاں تو ٹھوکر کھا کھا کے سیاسی طور پر انتہائی باشعور ہو چکے ہیں۔ وہ چنگی طرح جانے کہ بھارتی مکار اور عیار حکمران کیڑا کیڑا گر آزما رہے ہیں اور ان کو آمنا کس طرح سینہ سپر ہو کے ملی طور پر مقابلہ کرنا ہے۔ اس مقابلہ میں کشمیریوں کو سب تو بڑا ہتھیار اتحاد و اتفاق، یکجہتی، باہمی ہم آہنگی اور سونفت ہے۔ سیاسی ماہرین کو بھی یہی کہنا ہے کہ اپنی صفحہ میں سونفت رکھنی فاشسٹ بھارت پر آزادی پسند کشمیریوں کی فتح و کامرانی کی کنجی ہے۔ سامعین محترم، تحریک آزادی کشمیر نہ دوبان کا بھارتی عزائم نہ ناکام بنان کے پیچھے کشمیریوں کو اتحاد بنیادی عنصر ہے۔ سونفت اور اتفاق وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آزادی پسند کشمیری اپنی کوک نہ اپنی آواز نہ اونچی کر سکے اور انصاف کو مطالبہ کر سکیں۔ کشمیریوں کو اتحاد و اتفاق کی بھارتی جبر و استبداد کے خلاف ان کی سب تو بڑی طاقت ہے۔ سامعین، دراصل کشمیریوں کو اجتماعی عزم بھارتی جارحیت کے خلاف ایک مضبوط باڑ ہے۔ کشمیر کا مظلوم و محکوم لوگوں کو اتحاد و اتفاق اور عزم استقلال کے نال بھارتی چانکیائی اور سامراجی سازشوں کو مقابلہ کرنے تو علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ کشمیریوں کو اتحاد و اتفاق ایک نہ ایک تیڑے بھارت کی غلامی کی منحوس زنجیرہ نہ پارا پارا کر دے گو۔ سامعین کرام، تھارے نال مزید بھی گل بات ہوئے گی، لیکن تمنا انتظار وے گو ترانا کو تے آؤ ترانو سن۔ سامعین کرام، تمنے ترانو سنو یقیناً پسند آئے وے گو۔ تو ہم گل کر رہے تھو کہ کشمیر میں جڑو ظلم جبر اور غیر سامانی ہو رہی ہے اور دوجے پاسے ریاست جموں کشمیر کا لوگ اپنی تحریک آزادی پر ثابت قدم ہے، تو اس تحریک میں وکالہ نہیں ہے بلکہ آزاد کشمیر اور پاکستان کا عوام اور حکومت بدستور انہاں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور انہوں نے ہمیشہ سیاسی سفارتی اور اخلاقی مدد کی ہے، اور آج بھی وہ اس عزم کو یاد کر رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر میں چلنے والی آزادی کی مقدس تحریک کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی مدد جڑی ہے وہ جاری رہے گی۔ 27 اکتوبر یوم سیاہ کا طور پر منانے واسطے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی خصوصی ہدایت پر جموں کشمیر لبریشن سیل نے بھارتی مظالم دنیا کے سامنے بے نقاب کرن اور عالمی برادری نے بھارت کو اصل مکروہ چہرہ دسن واسطے خصوصی پروگرامات ترتیب دیتا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جموں کشمیر لبریشن سیل کا سیکرٹری نے کشمیر سینٹر راولپنڈی میں 27 اکتوبر نہ یوم سیاہ منان کی تیاریوں کا حوالہ نال اجلاس نال خطاب کرتا ہوں کہ اس دن مظفر آباد میں ایک بڑی احتجاجی ریلی اور جلسہ عام منعقد کیا جائے گا۔ ریلی میں آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کا سربراہان، کل جماعتی حریت کانفرنس کا رہنما سمیت وزرائے حکومت، طلباء، خواتین، وکلاء، صحافی، سیاسی، سماجی، مذہبی و تجارتی تنظیموں اور سول سوسائٹی کا نمائندہ بھرپور شرکت کریں گا۔ اس موقع پر مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالیاں پر کا بارہ میں خصوصی ڈاکومنٹریز بھی دسی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ 26 اکتوبر نہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کا تعاون نال ایک گول میز کانفرنس منعقد کی جائے گی جس میں وفاقی وزراء، حریت قائدین، سینئر میڈیا پرسنز تو علاوہ یونیورسٹیوں کا طلباء و طالبات شرکت کریں گا، جبکہ 27 اکتوبر یوم سیاہ کی مناسبت نال دستخطی مہم کو انعقاد بھی کیا جائے گا۔ اس طرح راولا کوٹ، لاہور، کراچی، میرپور، آزاد کشمیر کا دوجا شہروں میں بھی احتجاجی مظاہرہ ریلی کڈی جائیں گی۔ کشمیر کلچرل اکیڈمی کے زیر اہتمام مزاحمتی مشاعرہ کو انعقاد بھی کیا جائے گا۔ سامعین کرام، وجاہت رشید بیگ اور نے کیا ہے کہ آزاد کشمیر اور پاکستانی عوام مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کا عوام کے نال شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ جد کشمیری وہ وقت دور نہیں ہے جد کشمیری عوام بھارتی تسلط تو آزادی حاصل کر کے اور پاکستان کو حصہ بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں آنے والا نام نہاد انتخابات نہ تسلیم نہیں کرتا اور یہ کشمیریوں کا حق کی خود ارادیت کو کسی بھی صورت میں نعم البدل نہیں ہو سکتا۔
انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کا وعدہ اور جموں کشمیر تو متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے باوجود بھارتی حکومت نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں خوف و دہشت کی فضا قائم رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال کشمیری عوام 27 اکتوبر نے یوم سیاہ منا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرامے کہ آج کے دن بھارتی فوج نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں داخل ہو کے کشمیریوں کے امنگا اور برصغیر کی تقسیم کا منصوبہ کے خلاف ورزی کرتا ہوا اوت غیر قانونی طور پر قبضوں کیو۔ سامعین محترم، اجلاس میں ڈائریکٹر راجہ خان افسر خان، سردار ساجد محمود، سردار نجیب الغفور خان، راجہ راشد رضا اور فرحان قیوم عباسی سمیت دوجا زعما نے شرکت کی۔ سامعین محترم، آؤن پروگرام کا آخر میں بیت سن لیں۔ فوے تھو کوئے روز پہلو جدی ہوئی تھی یار اشنائی تیری، اللہ فوے تھو کوئے روز پہلو جدی ہوئی تھی یار اشنائی تیری، لمبی جسگی تھی امید امنا، لمبی جسگی تھی امید امنا، اچن چیت قضا کیوں آئی تیری، وعدو ہوں عرب نہ کروں ودیا، الٹی موت کی سنی تو آئی تیری، وعدو تھو عرب نہ کروں ودیا، الٹی موت کی سنی تو آئی تیری، بابل ملے بن باسیا قد امنا، بابل ملے بن باسیا قد امنا، لمبی عمر کی پئی جدائی تیری، تو فو عرب گو پیش ہو تو گئے حرم تے آئی پوشاک تیری، تے تو فو عرب گو پیش ہو تو گئے حرم تے آئی پوشاک تیری، بن گئے یثرب گو سر رومال چلے ہو، بن گئے یثرب گو سر رومال چلے ہو، چمکے جسم نوری صورت پاک تیری، قاصد رب نے بھیج گیا صد لے اور آیا رہی پیچھے غم ناک تیری،
कासद रब ने भेज गया सद ले और आया रही पीछे गम नाक तेरी रूगे ओ बन बासिया जनता मारू गे ओ बन बासिया जनता मां खाली गई कश्मीर ना खाक तेरी। जी सामिर कराम तुमने बैत सुनिया इन्हीं बैतां के नाल हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम को बेड़ो अख्ताम पजीर गो। आपना मेज़बान तारिक महमूद ना अगला प्रोग्राम तक इजाज़त दो। रब सोना के वाले।